عمران خان کا اڈیالہ جیل سے پیغام آیا ہے اور سہیل آفریدی نے یہ کہا ہے کہ اب کی بار ہم جائیں گے یا تو ہم حقیقی آزادی لے کر آئیں گے یا پھر ہماری وہاں سے کفن میں ہماری لاش واپس آئے گی. ابھی فی الحال کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ سے کوئی شہر اقتدار یا ڈی چوک میں آ کے کوئی انہوں نے احتجاج کرنا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابرار ولی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور تقریباً کوئی 3 مہینے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے یوٹیوب کے اوپر آپ کی خدمت میں جو ہم ڈیلی بیسس پہ جو خبریں ہوتی ہیں ان کی کچھ تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. 3 مہینے کے بعد واپسی ممکن ہوئی ہے. انشاءاللہ آج سے دوبارہ روزانہ کی بنیاد پر جو ڈیلی کی جو ہیپننگ ہوگی جو وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی یوٹیوب کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی جو ویڈیو ہو، جو نیا موضوع ہو، اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو تاکہ مل سکے. آج کے ویلوگ میں 2 بڑی خبریں جو ہے اس پہ ڈسکس کرنا ہے. ایک تو آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں جو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے اس پہ، اور دوسرا آج پاکستان تحریک انصاف کا کوہاٹ کے اندر جلسہ ہوا، اس کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سڈنی میں جو بنیادی طور پہ جو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، یہ جو یہودی کمیونٹی ہے ان کا ایک تہوار ہے ہنوکا. یہ اس فیسٹیول کے موقع پر یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. اور یہ جو تہوار ہے یہ یہودیوں کا تہوار ہے اور یہ تقریباً 8 روز تک یہ منایا جاتا ہے. اور یہ اس کی بڑی پرانی تاریخ ہے. یہ 220 سال پرانی ان کی تاریخ ہے، جب یہودیوں سے یروشلم کے اندر ان سے ان کا جو پاک جو مقام وہ سمجھتے ہیں وہ چھین لیا گیا تھا. اور اس مقدس مقام کو جب انہوں نے دوبارہ حاصل کیا اور وہاں پہ چراغ جلائے گئے اور اس میں جو ایک حیرت انگیز بات ان کے مذہب کے، ان کے عقائد کے مطابق جو ہے وہ اس تہوار کو منانے کی، کہ جب اس وقت انہوں نے واپس وہ مقام حاصل کیا اور اس میں دیے جلائے گئے اور دیے کے اندر جو تیل تھا، جو ایندھن تھا، اس کا وہ صرف 1 دن تھا، لیکن معجزانہ طور پر وہ دیے جو ہے وہ 8 دن تک جو ہے وہ جلتے رہے. تو یہ ہر سال اسی طرح نہ صرف آسٹریلیا کے اندر بلکہ دنیا بھر میں جہاں پر بھی یہودی کمیونٹی ہے وہ اس فیسٹیول کو مناتی ہے. تو یہ فیسٹیول سڈنی کے آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے اندر ایک بونڈی بیچ ہے، وہاں پر یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. اور ویڈیو آپ اسکرین پہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس ویڈیو میں جو 2 شخص ہیں اب وہ فائرنگ کرتے نظر آ رہے ہیں، باقاعدہ سرعام وہ فائرنگ کر رہے ہیں. اور اس میں 10 سے 15 منٹ تک جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ جو ہے وہ جاری رہا ہے. بعد میں پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی اور ایک شخص کو شوٹ کر دیا تھا انہوں نے، اور دوسرا جو ہے نوید اکرم جس کا نام ہے وہ زخمی حالت میں انہوں نے گرفتار کر لیا تھا. اور یہ فائرنگ کا واقعہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے 10 سے 15 منٹ جو ہے فائرنگ کا واقعہ جو ہے وہ جاری رہا. اور بعد میں پولیس پہنچی اور پولیس نے ایک شخص کو زخمی حالت میں گرفتار کیا اور دوسرا جو ہے وہ جہاں بھاگ ہو چکا تھا. اب بدقسمتی یہ ہے کہ جو بلیک شرٹ کے اندر جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آسٹریلیا میں ہی مقیم ہے، آسٹریلین شہری ہے، لیکن اس کا نام نوید اکرم ہے. اور اس واقعے کے بعد بہت سارے جو انڈین جرنلسٹ ہیں، جو انڈین سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، یا جو ان کے پروپیگنڈا جو چینل ہے، وہاں سے پاکستان کے خلاف اس شخص کو پاکستانی شہری قرار دیا جا رہا ہے. اور کچھ لوگ تو یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ اجمل قصاب 2 ہے. اور اس حادثے میں 11 افراد جو ہے وہ جہاں بھاگ ہوئے ہیں اور تقریباً 28 سے 29 کے قریب جو ہے وہ لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں، جس میں کچھ پولیس کے لوگ بھی ہیں اور کچھ بچے بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو پولیس اس تمام تر واقعے کی مکمل جو ہے وہ چھان بین کر رہی ہے، تحقیقات کر رہی ہے. وہ جو 2 شخص تھے ان کے گھر میں چھاپے مارے جا رہے ہیں اور مزید جو تحقیقات ہے وہ کی جا رہی ہیں کہ آیا کہ. لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ پولیس جو سڈنی کی جو پولیس ہے وہ اس واقعے کو دہشت گردی کے واقعے کی طرح دیکھ رہی، کیونکہ یہ فیسٹیول کے دوران یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو اسی تناظر میں سڈنی کی جو پولیس ہے وہ اس معاملے کی چھان بین کر رہی ہے. لیکن پاکستان کے لیے بدقسمتی یہ ہے کہ وہ نوید اکرم جس کی ابھی تک اس آفیشلی جس کے بارے میں بتایا نہیں گیا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے یا افغانستان سے یا بھارت سے یا کسی بھی شہر سے ہے، لیکن اس کا نام نوید اکرم ہے. اور چونکہ نوید اکرم جو اس طرح کے جو نام ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر پاکستان، افغانستان اور انڈیا کے اندر اس طرح کے مسلمانوں کے نام پائے جاتے ہیں، تو اس کو پاکستان کے ساتھ اس شخص کو جوڑا جا رہا ہے پاکستانی. یہ تو ظاہر یہ اس کی تحقیقات ہوں گی اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہوگا کہ آیا کہ وہ کون تھا. اور آسٹریلین جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے. اور اس طرح کے جو واقعات ہیں اگر ان میں کوئی مسلمان اگر ہو یا اس کا نام اسلامک مسلمانوں کے نام سے اس کا نام ہو تو وہ خامخواہ اس واقعے کو، اس دہشت گردی کے معاملے کو اسلام کے ساتھ نفی کر دیا جاتا ہے. تو یہ بدقسمتی سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جو بھی وہ شخص ہے جس نے یہ فائرنگ کا جو واقعہ پیش آیا جو اس میں ملوث تھا، جو بھی اس کا مقصد تھا، کس کے کہنے پہ اس نے یہ کیا، کیا ہے کہ اس کی ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا یا جو بھی اس کے پیچھے پرپز ہو، ظاہر ہے وہ جب تحقیقات ہوگی تو اس کے بعد جا کے وہ کلیئر ہوگا کہ یہ معاملہ کیوں پیش آیا. تو یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے اندر پیش آیا ہے. اور دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ اس شخص کا تعلق پاکستان سے نہ ہو، کیونکہ ایک شخص کی وجہ سے آسٹریلیا کے اندر ہزاروں بلکہ لاکھوں پاکستانی کوئی اسٹوڈنٹ ویزے پر ہے اور کوئی وہاں پر جاب کرتے ہیں، وہاں پر کام کرتے ہیں. کچھ لوگ وہاں کے رہائشی ہیں جن کو PR مکمل طور پر آسٹریلیا نے دی ہوئی ہے، تو یہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. اوور آل اسلام اور مسلمانوں کے لیے صرف ایک شخص کی وجہ سے یہ کافی پریشانی کا باعث جو وہ بنے گا. ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف نے کوہاٹ کے اندر ایک بڑا جلسہ کیا ہے، اور لاسٹ ٹائم جس طرح پشاور کے اندر جو جلسہ ہوا تھا اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تھی، اور اسی بڑی تعداد میں لوگ آج کے جلسے میں کوہاٹ پہنچے ہیں. زیادہ تر اس وقت جو پشاور کا جلسہ ہوا تھا اس میں یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ جو DGI-SPR نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس پریس کانفرنس کے مقابلے میں، یعنی اس پریس کانفرنس کے جواب میں یہ جلسہ کیا جا رہا ہے. مگر پشاور والے جلسے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کچھ مرکزی رہنما ہیں جن کے ساتھ ہماری بات ہوئی تھی، لیکن ان کا یہ موقف تھا کہ یہ جو جلسے ہم نے شروع کیے ہیں KP کے اندر، یہ DGI-SPR کی پریس کانفرنس کا جواب نہیں ہے. یا ظاہر ہے یہ تو جلسے جو ہیں وہ ہم کرتے رہتے ہیں
یہ سلمان اکرم راجہ ان کا یہ کہنا تھا. اور آج کوہاٹ کے اندر جو جلسہ ہوا ہے اس میں جتنے بھی موسٹلی جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو تقاریر کی ہیں ان تقاریر میں انہوں نے DGI/SPR کی پریس کانفرنس کا کھل کے حوالہ دیا ہے اور کھل کے ان کو جواب دیا ہے. صوبائی سیکرٹری جنرل ہیں علی اصغر خان, انہوں نے کھل کے بات کی اس کے اوپر, اور معاون خصوصی ہیں شفیع اللہ جان وزیر اعلیٰ KP کے سہیل آفریدی کے, انہوں نے کھل کے اس کے اوپر بات کی ہے. سہیل آفریدی نے اس حوالے سے بات کی ہے اور عمران خان کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. تو اب یہ جو جلسوں کا جو سلسلہ KP کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے شروع کیا ہے, اس کے کیا مقاصد ہوں گے, کیا اس سے حاصل کیا جا رہا ہے, اور کیا یہ جو جلسوں کا جو سلسلہ ہے یہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ جاری رہے گا, اور کیا جو ان کے مقاصد ہیں وہ ان جلسوں کے تھرو اچیو کر لیں گے, یہ تو خیر آنے والے جو ہے وہ وقت میں پتہ چلے گا کہ کیا اس کے رزلٹ سامنے آتے ہیں. لیکن اس آج کے جو جلسے میں بڑی اہم ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ عمران خان کا اڈیالہ جیل سے پیغام آیا ہے, اور سہیل آفریدی نے یہ کہا ہے کہ اب کی بار ہم جائیں گے یا تو ہم حقیقی آزادی لے کر آئیں گے یا پھر ہماری وہاں سے کفن میں ہماری لاش واپس آئے گی. تو کچھ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ علی امین گنڈا پور نے بھی اپنے ٹائم میں کہی تھی جب 26 نومبر کا جب واقعہ ہوا تھا, تو وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے. اور اس کے بعد 26 نومبر کو ہم خود وہاں پر موجود تھے, اور کس طریقے سے وہ گاڑی کے اندر سے باہر نہیں نکلے. حالانکہ کارکنان جو ہے وہ ان کو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آگے کی طرف چلتے ہیں, لیکن وہ اپنی گاڑی سے باہر نہیں نکلے. اور بعد میں جب کریک ڈاؤن کیا گیا تو جو کارکنان تھے ان کو گولیاں بھی لگی, وہ شہید بھی ہوئے, ڈنڈے بھی کھائے, شیلنگ بھی کھائی. لیکن علی امین گنڈا پور جو ہے وہ 2 ضلع کراس کر کے ماسیرا پہنچ گئے تھے. خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں بابر سلیم سواتی, ان کے حجرے پر وہ سارا معاملہ آپ کے سامنے. تو ایک اور خبر بھی میں آپ سے شیئر کر دوں کہ ابھی فی الحال کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ سے کوئی شہر اقتدار یا ڈی چوک میں آ کے کوئی انہوں نے احتجاج کرنا ہے. اب اس طرح کا کوئی لائے عمل نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی سردیاں ہیں, اور سردیوں میں کافی دھرنے یا اس طرح کے جو احتجاج ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. ان کا جو رزلٹ ہوتا ہے, ان کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ اب اس طرح نہیں ہوتا جس طرح اگر آپ یہ کہہ لیں کہ گرمیوں کے اندر اگر احتجاج کیا جائے. لیکن جو سہیل آفریدی صاحب نے آج جو جلسے کے اندر یہ اناؤنس کیا کہ اڈیالہ جیل سے پیغام آ گیا ہے اور اب کی بار ہم جائیں گے یا تو ہماری کفن میں لاش ہے کہ یا ہم حقیقی آزادی لے کر آئیں گے. تو یہ آج کی 2 بڑی اپڈیٹس تھی جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی آنے والے دنوں میں کیا ان کا لائے عمل ہوگا, کیا حکومت کے ساتھ مذاکرات کی جانب بڑھیں گے یا عمران خان کا کوئی اور حکم آئے گا جس کے بعد شاید کہ وہ احتجاج کی طرف بھی جائیں. تو یہ آپ کو انشاءاللہ ہم ڈیلی اپنے پلیٹ فارم سے جو خبریں ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے, اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.